بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا، سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو 2 غلام ہیں، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے، غور و فکر کیجیے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرہ کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست و مال کا خواہش مند ہو، زندگی کی امید رکھتا ہو اور فقر سے ڈرتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھی وہ دجال کے فتنہ سے بچا لیا گیا۔ بے معنی الفاظ کی ادائیگی سے بے معنی خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کھاؤ اور صدقہ کرو اور لباس پہنو، مگر فضول خرچی اور تکبر نہ کرو۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ جلد ہی میری رہنمائی کر دے گا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا، جب آپ کو پسند آتا تو کھا لیتے، نہیں تو چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت ناگوار چیزوں میں کھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں کھری ہوئی ہے۔ پوچھا گیا: زندگی کیا ہے؟ فرمایا گیا: اذان سے نماز تک کا سفر۔ پھر اکثر اوقات انسان مضبوط بننے کی کوشش کرتے کرتے بے حس بن جاتا ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔